بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف کس نے چڑھایا؟ وہ کون تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے ہی مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 منزلہ گھر بنوا کر چلا گیا؟ اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لایا اور باقاعدہ ایک خط نسلاً بعد نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا رہا؟ سب سے آخر میں وہ خط کس کے ہاتھ میں تھا جس کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پہنچا؟ ہجرت کے موقع پر آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے ہی جا کر کیوں بیٹھی؟ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، وہ کس کے خاندان سے تھے؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کا جواب موجود ہے۔ میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اسے تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے اور شرف المصطفیٰ میں علامہ خرقوشی نے اور جذب القلوب الی دیار المحبوب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مل جائے گا۔ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے ملک یمن پر اسعد تبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ تاریخ میں اس کا نام تبع آیا ہے چونکہ وہ یمن کا بادشاہ تھا اور یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع ہوا کرتا تھا، جیسے کہ روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر، ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی اور مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح یمن کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس کو تبع کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تبع بادشاہ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنی ہیبت پیدا کرنے کے لیے اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھوڑ سوار بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ وہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جس شہر میں جاتا، لوگ ہیبت کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے اور شہر سے باہر نکل کر سارے لوگ اس کا استقبال کرتے تھے۔ وہ جس شہر میں بھی رکتا تھا، وہاں کے 10 لوگ جو اس شہر میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے بڑے عالم تھے، انہیں منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر لیتا تھا تاکہ مشورے کے وقت ان کی حکمت و دانائی کام آ سکے۔ اس طرح کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4000 چوٹی کے علماء تبع بادشاہ کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ شہر مکہ پہنچا، جہاں خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر موجود ہے، تو وہاں کے لوگوں نے نہ تو اس کا اور اس کے لشکر کا استقبال کیا اور نہ ہی اس کی کوئی آؤ بھگت کی۔ یہ دیکھ کر اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر بادشاہ نے بغیر کسی سے کچھ کہے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، وہ مکہ کے لوگوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر خانہ کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ خیال آتے ہی تبع بادشاہ کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی بدبو پھیلی کہ تبع کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ جتنے ڈاکٹر تھے سب کو بلا لیا گیا۔ انہوں نے علاج کی کافی کوشش کی، لیکن بادشاہ کی حالت بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار تھک ہار کر ڈاکٹروں نے جواب دے ہی دیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری زمینی بیماری نہیں بلکہ یہ آسمانی بیماری ہے، ہم اس کے علاج سے قاصر ہیں۔ ڈاکٹر جواب دے کر چلے گئے۔ بیماری نے تبع بادشاہ کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ
میرے سوال کا صحیح جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات بادشاہ کو بتائی تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب تبع بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا، تو انہوں نے پوچھا، بادشاہ صحیح بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ بادشاہ، جو کہ بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا، فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بتانے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، یعنی تمہارے ذہن و دماغ میں جو خیال آئے وہ بھی وہ جان لیتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن و دماغ سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بھلا مرتا کیا نہ کرتا۔ بادشاہ نے فوراً برے ارادوں سے توبہ کر لی، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر تبع بادشاہ کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگانے لگی، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبع بادشاہ شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی۔ پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تبع بادشاہ کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ایک دن 4000 علماء نے آپس میں مشورہ کیا تو ان میں سے 400 علماء ایسے تھے جو وہیں مدینہ شریف میں رکنا پسند کیے، اور وہ بادشاہ کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور گزارش کی، ہم اپنے شہروں کو چھوڑ کر ایک لمبے زمانے تک بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں زندگی گزاریں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ ان کے حالات میں غور کرو اور وجہ تلاش کرو جس کے سبب ان لوگوں نے میرے ساتھ چلنے کا ارادہ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ مجھے ان کی سخت ضرورت ہے۔ وزیر ان کے پاس گیا، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور بادشاہ نے اس سے جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ سنایا۔ انہوں نے وزیر سے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ کی عزت اور شہر کا شرف اس ہستی کی وجہ سے ہے جو یہاں یعنی مدینہ شریف تشریف لانے والی ہے۔ ان کا نام نامی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حق کے امام ہوں گے، وہ صاحب قرآن، صاحب قبلہ اور صاحب لواء و منبر ہوں گے۔ وہ یہ اعلان کریں گے لا الہ الا اللہ۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں گے۔ پس خوشخبری ہے اس کے لیے جو ان کو پا لے گا اور ان پر ایمان لائے گا۔ ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں، یا ہماری آنے والی نسلوں میں سے ہمارا کوئی بچہ ان کے زمانے کو پا لے اور ان پر ایمان لے آئے۔ وزیر نے جب یہ بات سنی، اس کے دل میں بھی یہاں ڈیرا ڈالنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب بادشاہ نے مدینہ شریف سے چلنے کا ارادہ کیا تو ان سب نے ایک ساتھ مل کر کہا کہ ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہم نے اس کی وجہ آپ کے وزیر کو تفصیل سے بتا دی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا۔ وزیر نے پوری داستان سنائی کہ یہ علماء مدینہ شریف سے کیوں جانا نہیں چاہتے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہت غور و فکر کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی 1 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں یہاں ٹھہرا رہے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر تعمیر کیے جائیں، اور ایک گھر بالخصوص آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا جائے۔ بادشاہ نے 400 کنیزیں خریدیں، انہیں آزاد کیا، پھر ان کا نکاح ایک عالم سے کر دیا، انہیں خوب انعام و اکرام سے نوازا تاکہ وہ یہاں آسانی کے ساتھ رہ سکیں۔ 1 سال گزرنے کے بعد جب وہ مدینہ شریف سے چلنے کا ارادہ کرنے لگا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، جسے سونے کے ساتھ سر بمہر کر دیا، اور اس خط کو ان علماء میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے سپرد کیا،
اور ان سے گزارش کی کہ اگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو یہ خط وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے، ورنہ یہ خط اپنی اولاد میں سے کسی کو دے اور یہ وصیت کر دے کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو اس خط کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا، اور اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ پاؤ تو اپنی اولاد کو وصیت کرتے جاؤ، اس طرح نسلاً بعد نسل میرا یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچ جائے گا۔ ناظرین، بادشاہ کے خط کے کچھ جملے یہاں پیش کیے جاتے ہیں جو یقیناً آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوبالا کر دیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے، اما بعد یا محمد انی آمنت بک و بکتابک الذی نزلہ اللہ علیک، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جسے اللہ تعالی آپ پر نازل فرمائے گا۔ وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا اور میں ایمان لایا ہوں آپ کے رب پر اور ہر چیز کے رب پر۔ وَإِنْ أَدْرَكْتُ فِيهَا وَنَعِمْتُ وَإِن لَّمْ أُدْرِكَّ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہوگی، اور اگر میں آپ کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر سکا تو قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیے گا اور مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں حضور کے ان فرما بردار اور اطاعت گزار امتیوں میں سے ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور پر ایمان لائے تھے۔ بادشاہ نے اپنے اس خط میں بہت سارے اشعار بھی لکھے تھے، جس میں سے 3 شعر یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد علیہ الصلاۃ والسلام اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام ہے۔ وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنَ عَمِّي، اگر میری زندگی نے وفا کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیا تو میں بادشاہ نہیں رہوں گا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بن جاؤں گا، اور جس طرح چچا زاد بھائی اپنے بھائی کے مصیبت کے وقت اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اسی طرح میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ هَمٍ، میں تلوار کے ساتھ حضور کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی فکر لاحق ہوگی تو اس فکر کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ یہ خط اس عالم کے حوالے کر کے مدینہ شریف سے کوچ کر گیا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے انتقال کے تقریباً 1000 سال بعد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ شریف میں زندگی گزارنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد سے تھے جو بادشاہ کے زمانے میں مدینہ شریف رک گئے تھے اور جن کے لیے بادشاہ نے گھر بنوایا تھا، اور 1000 سال سے نسلاً بعد نسل بادشاہ کے خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو یہ پتہ چلا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بادشاہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے پہلے ہی مدینہ شریف پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی ایسے شخص کو خط دے دیا جائے جس پر سب کو بھروسہ ہو، جو حفاظت کے ساتھ اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بعد میں ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے
ابو لیلا انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلا انصاری کو دیکھا تو فرمایا، انت ابو لیلا، کیا تم ابو لیلا ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَعَكَ کتاب تبع الاول، کیا تمہارے پاس تبع الاول یعنی یمن کے پہلے بادشاہ کا خط ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلا انصاری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کا مقصد بھی جانتے ہیں۔ اس لیے عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلا انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور تبع بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، مرحباً بالاخ الصالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلا انصاری کو مدینے کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ ابو لیلا انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی پوری روداد سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلا انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنا دیا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ کر رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے تبع کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو تبع بادشاہ نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ ناظرین، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے توفیق دے تو وہ ایمان لاتا ہے۔ اب آپ ہی دیکھیے، کوئی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے، وہیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سڑے ہوئے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مگر ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی تھی، اس لیے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔